بزرگان محترم، برادران عزیز، عصر حاضر میں موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے حسد اور جلن کے جذبات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑی بڑی دشمنیاں ہو رہی ہیں اور لوگ ہر وقت کسی نہ کسی کو ایذا و تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں۔ کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو ہیچ دیکھنا چاہتا ہے، ناچیز دیکھنا چاہتا ہے، نیچا دیکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ بہت ضروری ہے۔ والمعصوم من عصم اللہ، بچے گا وہ جس کو اللہ بچائے گا۔ حالات ایسے نازک ہو چکے ہیں کہ لوگ عجیب عجیب قسم کے فلسفے گھڑتے ہیں، چلتے آدمی پر کوئی تہمت لگا دیتے ہیں، اور شرور و فتن کا تو بازار گرم ہے، جنات کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے، شیاطین کے ذریعے سے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد کی دشمنی کرنے پر کہ میں ہر حال اس کی دشمنی کروں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کر میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، خراب کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور گناہ آلود فضا ہے، جگہ جگہ برائیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں۔ پہلے تو دھرتی خراب ہو رہی تھی اور اب عالم یہ ہے کہ فضا بھی ہم نے ناپاک کی ہوئی ہے۔ بری چیزیں دیکھ کر، غلط چیزیں اپلوڈ کر کے، فلمیں دیکھ کر یہ فضا کی لہریں کام کرتی ہیں، تو فضا بھی یوں سمجھیے کہ گناہ آلود ہو چکی ہے۔ اب اس وقت میں جنات اور جادو اور شرارتی چیزوں کا اثر بہت جلد ہوتا ہے، جبکہ ہر طرف سے گناہ ہے، ان کا تعاون ہو رہا ہے، ان کی مدد ہو رہی ہے اور ہر آدمی تک ان کی رسائی آسان ہے۔ تو دیکھیے ہمارے اکابرین جو تھے، بڑے بڑے اہل اللہ، علماء، اولیاء، صلحاء جو تھے، پیر تھے، بزرگ تھے، ان کا یہ معمول تھا، وہ جو وقت باہر گزارتے تھے زیادہ وقت خلوت نشینی میں گزارتے تھے، تنہائی میں گزارتے تھے، اور باقی وقت اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے۔ 2-4 منٹ، گھنٹہ، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے جو عوام میں کام کرنا ہوتا تھا، اس کے علاوہ وہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھتے تھے۔ ہمارے بزرگ تھے داعی کبیر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ دعوت و تبلیغ کے بعد وہ جاتے تھے خانقاہوں میں، بیٹھتے تھے کہ ہمارے اوپر میل چھا چکا ہے، جہاں ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، آتے جاتے، گناہ کا ماحول، تو ضرور اس کے اثرات ہم پر پڑتے ہیں۔ تو ان حالات میں جب ہم خود گناہوں سے آلود ہوں اور ایسے ماحول میں ہوں تو شیطان کو تو موقع ملتا ہے، وہ اسی میں بیٹھ کے پھر اپنے کام شروع کر دیتا ہے۔ پہلے دور میں وصول اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اعمال کی تاثیر دیکھنے کے لیے اکابرین اور بزرگ لوگوں کو جنگلوں میں اور دریاؤں کے کناروں پر بھیجا کرتے تھے، کیونکہ وہاں فضا جو ہے شفاف ہوتی تھی، اللہ کا وصول، اللہ کا قرب جلدی حاصل ہو جاتا تھا، اعمال کی تاثیر جلدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ جگہ جگہ گناہ ہو رہے ہیں، تو ان حالات میں اپنے آپ کو کیسے محفوظ کیا جائے، کیسے بچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے، زمانہ جاہلیت تھا، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انوارات و برکات سے بھرے ہوئے تھے، غالب حصہ حضور کے جسم میں جنت کی مٹی کا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حصار کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کا، حضرت سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حصار کیا کرتے تھے، آخری صورتوں کا، آیت الکرسی کا، اور ایک مجرب حصار میں آپ کو بتلاؤں، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بڑی برکت ہے۔ جب بھی آپ کوئی عمل کرنے بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے یا حافظو یا حفیظو یا وکیلو یا کفیلو یا رقیب، یہ پڑھ کر اپنا حصار کھینچیں، ہاتھوں پر دم کریں یا انگلی پر دم کر کے یوں پھیر لیں، اس طرح اپنا حصار کرنا چاہیے۔ دشمنوں سے حصار کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 21 مرتبہ صبح کو پڑھ کے انگلی پر لعاب لگا کے یوں 3 مرتبہ کھینچ لیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔ اس کو تلوار تصور کریں کہ میرے ارد گرد تلوار ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔
تو حصار انتہائی ضروری ہے۔ اس دور میں تو اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ ہماری فضا، ہماری جگہ جگہ گناہ آلود ہے، تو لہذا شیطان کو زیادہ موقع ملتا ہے برائیاں کرنے کا۔ اور اسی طرح حسد اور جلن کا دور ہے۔ کوئی آپ کے کپڑے، آپ کی ملازمت، آپ کی جاب، آپ کی عزت، آپ کی شہرت دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کے ماں باپ ہیں جو خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنا حصار کریں، صبح کو اٹھیں حصار کریں، رات کو سوتے ہوئے اپنا حصار کریں، اور یہ آیات بینات بھی پڑھیں، حفاظت کی دعائیں بھی پڑھیں، دشمنوں سے حفاظت کی دعائیں بھی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، آپ محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، فرشتے آپ پر پہرا دیں گے۔ آپ نے کوئی لمبا چوڑا عامل نہیں بننا، کم از کم اپنی حفاظت تو ضروری ہے نا۔ جس طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر آدمی کو اتنی علم طب کا حاصل ہونا ضروری ہے جس سے اپنی صحت کا خیال رکھ سکے۔ جس طرح جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے اتنی علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح اتنی علم ہونا چاہیے، فرض ہے آپ پر کہ آپ روحانی طور پر بھی اپنی جسمانی حفاظت کر سکیں، آپ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ خدا را یہ کام انتہائی ضروری ہے۔ اگر وقت کے نبی کے لیے ضروری ہیں تو پھر ہم کہاں سے آئے ہیں؟ تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے، حضور کی تعلیم ہے امت کے لیے کہ آپ اس کام کو کریں اور لازماً کریں۔ آخری صورتوں کا حصار تو اپنے اوپر فرض کر لیجئے، اپنے بچوں کو سکھلائیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا علی میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ ان کو ایک سورت پڑھنے کا کہتی تھی، صرف کہتی نہیں تھی، وہ فرماتے ہیں نگرانی کرتی تھی کہ اس نے پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا۔ وہ ایک محفوظ حصار ہے دشمنوں سے، فتنوں سے بچنے کے لیے، پڑھ کے اپنا حصار کرو۔ تو یہ نہایت ضروری ہے، ماں باپ اپنی تعلیم میں اس کو شامل کریں، اور یہ صورتیں بچوں کو بچپن ہی سے عادی بنائیں اس کا۔ پڑھتے پڑھتے خود عامل ہو جائیں گے۔ عامل کا کیا مطلب ہے؟ ایک عرصہ گزر چکا ہو، عمل کرتے کرتے اس کی ڈوز مکمل ہو جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ اثر پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک حصار آیت الکرسی کا بھی ہے، یہ مضبوط حصار ہے۔ اور آیت الکرسی کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اعلم وفقنی اللہ تعالی و ایاک لطاعتہ ان الاسماء لها معان ضالہ ومن اعظم الاسماء فی کتاب اللہ آیت الکرسی المعظمہ لقولہ تعالی۔ فرمایا کہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ، ایسے اسماء جو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم پر دلالت کرتے ہیں، ان میں سے سورت آیت الکرسی، آیت الکرسی یہ معظمہ کا یہ جملہ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ فرمایا کہ اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ وَإِنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الف لام میم معنی جلیل لأن الالف من اللہ واللام له ما فی السماوات والمیم مالک الملک۔ یہ الف جو ہے یہ اللہ پر دلالت کرتا ہے، لام له ما فی السماوات وما فی الارض پر دلالت کرتا ہے، اور میم مالک الملک پر دلالت کرتا ہے۔ الف لام میم وسع کرسیہ السماوات والارض، الف لام میم یہ پڑھیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء مبارکہ پر دلالت کر رہے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةِ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم نَزَلَ مَعَهَا 70,000 مَلِكٍ إِجْلَالًا لَهَا وَإِعْظَامًا لِقَدْرِهَا۔ فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس آیت مبارکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے بھی اس کے ساتھ اترے ہیں، اس آیت مبارکہ کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی قدر کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے بھی نازل فرمائے ہیں۔ تو جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو فرشتے اتارے تھے ان کا بھی عکس ضرور پڑتا ہے، مدد ضرور حاصل ہوتی ہے۔ تو اس آیت الکرسی مبارکہ کو بھی پڑھ کر اپنے جسم کا حصار کرنا چاہیے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا بھی ایک حصار ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کی موقع پر میں وضاحت کروں گا۔ الف لام میم حامیم عین سین کاف کاف ہا یا عین صاد، یہ بھی بہت بڑا حصار ہے۔ اسی طرح ان کا آپ
لازم کر لیں اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں زمانے کے شرور و فتن سے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں ہر قسم کے شرور و فتن سے۔ اگر روز اول سے آپ معمول بنا لیں گے انشاءاللہ بعد میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ عادت بنائیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔